حضرت آدم علیہ السلام کی جائے نزول اور پیروں کے نشان کہاں ہیں؟ دیگر مذاہب کے لوگوں کا اس بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ جزیرہ نما ملک کی تاریخ، تفصیلات جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ 1505 میں جب پرتگال نے جزیرہ نما ملک سری لنکا پر قبضہ کیا تو اسے سائلون کا نام دیا گیا۔ کچھ عرصے یہاں ولندیزی حکمرانوں کا تسلط رہا۔ بعد ازاں جب 1815 میں برطانوی قبضہ ہوا تو یہ سیلون کہلانے لگا۔ 1948 میں برطانیہ تو یہاں سے چلا گیا، مگر ملک کا نام 1972 تک سیلون ہی رہا۔ لیکن پھر ملک کے نام کی تبدیلی کے ساتھ ہی ریڈیو سیلون سری لنکا کا براڈ کاسٹنگ بن گیا۔ ریڈیو سیلون کو ادب کا بہت اہم حوالہ قرار دیا جا سکتا ہے کہ اس کو ملنے والی اہمیت اور توجہ قابل فہم بھی ہے، کیونکہ 1923 میں جب یہ قائم ہوا تو ایشیا بھر میں اولین ریڈیو اسٹیشن تھا۔ جب تاج برطانیہ نے اپنی اس نو آبادی میں مختلف زبانوں میں ریڈیو سروس شروع کی تو چین، جاپان، بھارت سمیت کہیں بھی کوئی ریڈیو اسٹیشن نہیں تھا، گو کہ یورپ میں 1920 سے ریڈیو نشریات شروع ہو چکی تھی۔ سیلون چائے کے باغات کو 5 صدیوں پر محیط یورپی نو آبادی عہد کی یادگار قرار دیا جا سکتا ہے۔ سری لنکا کی چائے اب بھی دنیا بھر میں اس کی پہچان ہے۔ نو آبادیاتی عہد کے اثرات یہاں پر شعبہ زندگی میں نظر آتے ہیں۔ یہاں کی 70% آبادی بدھ مت کی پیروکار، جبکہ 13% ہندو دھرم کی ماننے والی ہے۔ عیسائیت سے تعلق رکھنے والے ملک کی آبادی کا فقط 7% ہیں۔ مسلمان آبادی کا 10% ہے۔ قدیم طرز تعمیر کی بنا پر یہاں کی عمارات عہد رفتہ کی کہانیاں سناتی ہیں۔ زمانہ قدیم ایرانی، عرب، پرتگالی، ولندیزی، برطانوی اور زمانہ جدید ہندو مذہب کے ماننے والے سری لنکا کو بھگوان کی آنکھ سے ٹپکا ہوا آنسو بھی کہتے ہیں۔ نقشے میں سری لنکا کا جغرافیہ دیکھنے سے یہ بات بخوبی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مہابھارت میں لکھا ہے کہ راون نے سیتا کو اغوا کر کے یہیں قید کیا تھا۔ جب رام نے سیتا کی رہائی کے لیے لنکا پر ہلہ بول کر اسے تہس نہس کر ڈالا تو وہیں سے لنکا ڈھانے کا استعارہ تشکیل پایا۔ مہاتما بدھ کی تعلیمات، جنہیں پالی اصول کہتے ہیں، پہلی مرتبہ یہیں سے کتابی شکل میں مرتب ہو کر سامنے آئی۔ کولمبو سے 2 گھنٹے کی مسافت پر حضرت آدم علیہ السلام کی جائے نزول ہے، جسے ایڈمز پیک کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ عیسائی مذہب کے پیروکاروں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اسی چوٹی پر حضرت آدم علیہ السلام اترے تھے اور یہی ان کے پاؤں کے نشان ثبت ہیں۔ تاہم بدھ بھکشو اسے بدھا کے پاؤں کا نشان قرار دیتے ہیں، مگر کہا جاتا ہے کہ مہاتما بدھ تو اپنی زندگی میں کبھی سری لنکا گئے ہی نہیں تھے۔ سری لنکا کی دستاویزی تاریخ تو 3000 سال پرانی کہی جاتی ہے، مگر ماہرین آثار قدیمہ کے نزدیک اس دھرتی کی تاریخ 1,25,000 سال پرانی ہے اور یہی انسان کا پہلا مسکن اور زمین پر اس کا اولین پڑاؤ بھی ہے۔ سری لنکا میں بدھ مت کی ابتدا کا قصہ بھی خاصا دلچسپ ہے۔ مشہور ہے کہ اشوک اعظم نے اپنے دور حکومت میں بدھ مت کے پرچار کی غرض سے اپنے حقیقی بیٹے کو بدھا کا پیغام دے کر سری لنکا بھیجا تو لنکا کے راج دربار نے مہاتما بدھ کی تعلیمات کو پسند کیا اور بدھ مت اختیار کر لیا۔ تاریخ کی عجب ستم ظریفی ہے کہ ہندوستان میں روز اول سے ہندو مذہب اکثریت میں ہے، مگر آج تک کوئی ایک نامور ہندو حکمران نہیں گزرا۔ تاہم مورخین 6 بادشاہوں پر متفق ہیں کہ وہ سب سے طاقتور گزرے، جن میں چندرگپت موریہ جین مت کا پیروکار تھا۔ اس کے بعد اشوکا عظیم سلطنت کا بانی اور حکمران جو کہ بدھ مت کا ماننے والا تھا، جبکہ باقی 4 بادشاہوں اکبر اعظم، شاہ جہاں، جہانگیر اور اورنگزیب کا شمار مسلمان مغل فرمانرواؤں میں ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں۔